اگر پہچان لے گا کہ اس کی توجہ ایک طرف ہے ہی نہیں، اور مالک کائنات کو تو سب پتا ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میں تمہارے دل کے راز جانتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ ہمارا دل نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اس بنیاد پہ ہمیں مناجات کی جو حقیقی کیفیت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا دشمن وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا تنبہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے متنبہ رہو۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز میں پوری توجہ ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے یک لخت میری توجہ اور طرف مڑ جاتی ہے، دنیا کے کسی کام کی طرف۔ اس کیفیت کو میں کیسے ہٹاؤں؟ آپ نے فرمایا جب یہ کیفیت بنے فوراً متنبہ ہو جائے اور 3 دفعہ دل میں تعوذ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کی طرف دھتکار، اس سے یہ کیفیت دل ختم ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں نے یہی علاج کیا اور میں بعد میں پھر صحیح لائن پہ آ گیا، میرے دل میں وسوسے کے خیالات آنے کم ہو گئے، بند ہو گئے۔ تو مناجات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی، اب نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، پہلے تو ہمیں عربی زبان کے ان چند الفاظ کو سمجھنا چاہیے تاکہ جو نماز میں حقیقی معنویت ہے، جو مطلوب ہے اللہ رب کریم کو پیدا کرنا ہمارے اندر، وہ حاصل ہو سکے۔ وہ اس طرح حاصل ہوگا کہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم سے کیا کہلوایا گیا ہے، الحمد شریف میں کیا کہلوایا گیا، کوئی سورت پڑھی اس میں کیا ہم سے کہلوایا گیا، مالک کائنات کی عظمتوں کا اظہار ہے اس میں، رب کریم کی ثنا اور تعریف ہے اس میں، اپنے اوپر جو رب کائنات کے احسانات ہیں ان کا بیان ہے کہ مالک تیرے احسانات ہیں، تیری عظمت ہے، پوری کائنات میں تیری کار فرمائی ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم آپ سے عفو میں طلبگار ہیں، معافی میں طلبگار ہیں، ہمیں روزی عطا کر، ہمیں صحت عطا کر، ہمیں دنیا میں بخت عطا کر، ہماری بگڑیاں بنا دے۔ یہ ساری دعائیں نماز کے اندر موجود ہیں، ساتھ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں کہلوائی گئی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی ہر عبادت اس کی ہے، اس بدن کی ہر عبادت اس کی ہے، اور مال کی ہر عبادت اس کی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سب سے بڑا احسان انسانیت پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا ہے، اس لیے صلاۃ و سلام ان کے لیے عرض کرنا ضروری ہے نماز میں۔ السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخر میں پھر اپنے قصور پیش کریں، اپنی غلطیاں پیش کریں، اور جامع الفاظ میں کون کون سی غلطی کا نام لوگے نہیں لے سکتے آپ، سادہ کہہ دو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے مالک میرے سے بہت سے مظالم ہو گئے، میں ہر انداز میں کوتاہیاں کر رہا ہوں، آپ کی جناب میں گستاخیاں کر رہا ہوں، آپ کے سوائے کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ ہی مغفرت کرنے والے غفور رحیم ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ ہم نماز کی کوئی ترجمہ والی نماز لے کے یہ باتیں اپنے ذہن میں ڈالیں اور نماز پڑھیں تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، صرف آپ نے نہیں بلکہ اللہ رب کریم نے اپنا فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں بنا کے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، ایک دن ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا، سفید کپڑے تھے، سیاہ بال تھے، مسافر نہیں لگتا تھا، پہچانتے بھی نہیں تھے، دو زانو ہو کے آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھ گئے، عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا اسلام یہ ہے۔ دوسرا سوال عرض کیا مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا ایمان یہ ہے۔ اسلام کا معنی بتایا، ایمان کا معنی بتایا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں حدیث۔ تیسرا سوال اس کا تھا مال احسان، احسان کیا ہے؟ احسان عبادت کی ایک منزلت ہے، اس منزلت کو بتانا مقصود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے رب کی عبادت کرے نا،
کر کے کیا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اتنا بڑا منصب بنے گا ایک انسان کے لیے جب وہ یہ سمجھے کہ عرش مولا کے کائنات کا حاکم بیٹھا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. علم تکن ترا ہو، اگر اس عظیم کیفیت میں تو نہ پہنچ پائے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تیرے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہر مسلمان اپنے دل میں ڈال سکتا ہے کہ میرا حاکم اعلیٰ صرف میرا نہیں، پوری کائنات کا، جس کائنات کی عظمتوں اور جس کی کثرتوں اور جس کے وسعتوں کا انسان اپنی عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ اب تک لگا پا رہے ہیں، نہ کبھی پا سکیں گے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی تو کرسی آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، وسیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان جن کے پہلے آسمان کی وسعت ہے انسان نہیں پا سکا، یہ 7 آسمان اور یہ زمین، یہ سب کے سب اس کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سینکڑوں میل کے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی، ایک انگشتری پڑی. تو رب کائنات کی اپنی ذات کی عظمتوں کا خود اندازہ لگائے، وہ لامحدود ذات ہے. اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم اس سے باتیں کریں، مناجات کریں. اتنا مزہ آئے گا بات کا، اتنا لطف آئے گا بات کا. آپ نے کی بات فرمائی، احسان یہ ہے کہ تو عبادت کر، تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر پائے تو کم سے کم یہ ضرور پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائی یہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. تیسری بات، انسان اس عبادت نماز میں اللہ کے قریب ترین سجدے میں ہوتا ہے. قیام میں کھڑا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، رکوع میں جھک گیا، انسانوں کے آگے نہیں جھک سکتا، پھر کھڑا ہو گیا، ثنا تعریف کی اس کی، پھر گر گیا، اپنے آپ کو گرا دیا اس کے آگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گرانے میں اللہ کو بہت پسندید کی ہے. اقرب ما یکون العبد، قریب ترین بندہ جو اللہ کے ہوتا ہے سجدے کی حالت. یوں سمجھیں بندہ قریب ترین پوزیشن میں پہنچ گیا تو اس قریب ترین پوزیشن میں جا کے اسے مانگا کرو. کامن نہ یستجاب لکم، تو تمہاری بات اللہ ضرور قبول فرمائے. آپ نے فرمایا 7 اعضاء پر سجدہ ہے، یہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم اور ماتھا ڈال، یہ زمین پہ ٹکیں گے تو سجدہ ہے. جسے قدرت حاصل ہے، جسے قدرت نہیں، جتنا ٹکا سکتا ہے آدھا ضرور ٹکائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیمار نے پوچھا، یا رسول اللہ میں بیمار نماز کیسے پڑھوں؟ آپ کے جملوں میں ذرا توجہ دے ساتھی. کھڑے ہو کر پڑھ، علم تستطع، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا فقاعداً بیٹھ کے پڑھ، علم تستطع اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ. اشارے سے یہ 3 کیفیات. چوتھی کیفیت کرسی والی نہیں ہے، 3 ہی کیفیات ہے نماز کی. ایک قیام، بیٹھ کے پڑھنا زمین پہ، اور یا لیٹ، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ یا کھڑا ہو کر پڑھ. کرسی والی بات، کرسیاں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے نہیں فرمایا. کرسی میں دیکھو میں جس طرح بیٹھا ہوں، میرے پیر تو زمین پہ ٹک گئے، صرف ایک اگر وہ بھی ٹکے. بعض کرسیاں اونچی ہوتی ہیں وہ پیر بھی نہیں ٹکتے، ہاتھ نہیں ٹکتے، ماتھا نہیں ٹکتا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ تخنے یہودیوں نے نکال دیے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے کس طرح کہ آلتی پالتی مار کے اس طرح ہاتھ زمین پہ ٹیک کے سجدہ جہاں تک زمین کے قریب جا سکتا لے جاتے. کبھی زمین کو لگ جاتا تھا، کبھی نہیں لگ پاتا. زمین کے قریب ہوں سجدے میں یا مغلوب ہے سجدے میں، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. میں بھائیوں پہ ہٹ نہیں کر رہا، میں ان کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں ان کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہٹ نہیں کر رہا ہوں. میرا نظریہ یہی ہے کہ کرسی پہ صرف وہ پڑھ سکتا ہے جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا. اگر زمین پہ کسی بھی کیفیت میں بیٹھ سکتا ہے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے، یا 2 زانو ہو کے بیٹھ سکتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ سکتا ہے، جس کیفیت میں زمین پہ بیٹھے اسی کیفیت میں نماز پڑھے. کرسی والی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی کوئی حدیث
اللہ رب کریم ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو ٹھیک ادا کرو. صرف قیام، رکوع، سجود یہ بھاگم دوڑ کر کے پورا کر لینا کافی نہیں ہے نماز میں. دل کو بھی ساتھ حاضر رکھو. اگر بھٹکے دل فوراً لاؤ اس کو صحیح راستے پہ، پھر بھٹکے پھر لاؤ. یہ مجاہدہ ہے، جہاد ہے اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. اس شیطان کا نام کیا آپ نے بتایا؟ خنزر. اس خنزر کو مات دو، اس کو شکست دو. آپ کا وقت میں زیادہ لے رہا ہوں. اللہ رب کریم سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اچھی اور سچی عبادت کی توفیق عطا کرے.